بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعصمک من الناس۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ضمانت دے دی ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اور یہ بچانا جسمانی اعتبار سے بھی ہے، اور یہ بچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شیطان کے مختلف حملے ہیں اس اعتبار سے بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا، چاہے وہ آپ کی زندگی میں تھا، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد۔ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کی سازشیں بھی کی، منصوبے کی بھی کیے، اور عملی طور پر کئی مرتبہ کوشش بھی کی، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو ہر دفعہ بچایا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو ایک منافق تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اصلاً یہودی تھا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ اس نے کسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کنگھی اور بال جو ہے وہ حاصل کر لیے، اور اس کے پیچھے بھی یہودیوں کی سازش اور پروپیگنڈا تھا کہ جنہوں نے اس لبید بن عاصم کو کہا تھا کہ ہم تمہیں 3 دینار کی آفر کرتے ہیں کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد بن عبداللہ پر نعوذ باللہ من ذالک جادو کرو۔ اس قدر وہ اندھے ہو چکے تھے کہ وہ کہنے لگے کہ ہم اور ہماری جو خواتین ہیں انہوں نے تو آپ پر مختلف طرح کے جادو کیے ہیں، لیکن ہمارا جادو آپ پر چلا نہیں، تو تم بڑے ماہر ہو اس کام میں، تم کرو۔ یہ 3 دینار کی پیشکش کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ لبید بن عاصم کی جو بہنیں تھیں وہ اس سے بھی بڑی جادوگرنیاں تھیں، انہوں نے یہ کام کیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ ان کو ایک پتلا بنا کر اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ سوئیوں کو چبو دیا گیا، اور زروان نامی ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر پتھر کے نیچے جو ہے یہ رکھ دیا گیا، اور 11 گریں باندھی گئی، اور اس کے اوپر پھونکا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زہری معمولات تھے اس میں فرق پڑا، یعنی وحی کے معمولات اور دعوت کے کام میں ہرگز بھی فرق نہیں پڑا۔ زہری معمولات میں صرف اتنا فرق پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ رہتا، یا آپ کہتے کہ میں نے کیا یا نہیں کیا۔ آپ اپنی بیوی کے پاس جاتے، یا حجرات ازواج مطہرات جو تھے ان میں سے کسی کے پاس جاتے، اور پھر یاد نہ رہتا میں گیا ہوں کہ نہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحت تھی، طبیعت تھی، وہ کمزور ضرور ہوئی، بھوک لگنا کم ہو گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی طور پہ کمزور ہو گئے، لیکن وحی بند نہیں ہوئی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بند ہوئی، نہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑا، بلکہ کسی ایک روایت کے اندر بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس دوران، جس کا اثر تقریباً سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق 6 ماہ تک رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 6 ماہ میں جو بھی گفتگو ارشاد فرمائی ہو، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے، جو راویان حدیث اور راویان واقعہ ہیں، انہوں نے کہا ہو کہ واقعہ یوں نہیں تھا یوں، یا حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے بیان فرمائی تھی اور بعد میں اس کے برعکس فرمائی ہے، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری معمولات پر یہ اہل سنت والجماعت جو محدثین ہیں ان تمام کا یہ متفقہ ایک فیصلہ ہے اور متفقہ ایک موقف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری معمولات میں فرق پڑا تھا، وحی اور دعوت کے کاموں کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی اور کوئی فرق نہیں پڑا، اور نہ ہی کوئی روایت ہے اس پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس آئے، آپ نے ایک لمبی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو 2 فرشتے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کیا یہ وہی نبی ہے جس پر جادو کیا گیا؟ انہوں نے وہ ساری تفصیل ذکر کی، اور انہوں نے کہا کہ اس نبی کے سر کے بالوں پر، اور پھر جس کنویں میں ڈالا گیا اور جس شخص نے کیا تھا، یعنی باقاعدہ نام لے کے بتایا گیا کہ فلاں شخص ہے لبید بن عاصم، جو کہ بنو زریق سے تعلق تھا، اور حلیف تھا یہودیوں کا قبیلہ، منافق تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا تھا، جیسے دیگر منافقین تھے، عبداللہ بن ابی بھی تھا، ویسے ہی یہ منافق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے
تو آپ نے وہ خواب سیدہ عائشہ کو بتائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیغام بھجوایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ خود صحابہ کے ساتھ گئے، اور بعض روایت میں ہے کہ پہلے صحابہ کو بھیجا اس کنویں کے پاس، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے۔ چنانچہ اس کنویں کے نیچے، پتھر کے نیچے جو وہ پتلا بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو نکالا گیا، آپ کے بال اس کے اوپر گرے کھولی گئی، اللہ تعالیٰ نے معوذتین کو نازل فرمایا، ہر آیت پر ایک ایک آیت پر پڑھتے گئے اور گرا کھولتے گئے۔ ناظرین اکرام، اس حدیث کے آخر میں، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی آتی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو کمی پیشی کے ساتھ سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ جب اس دشمن کا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، جب پتہ چل گیا کہ اصل قاتل یہ ہے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ کیا ہم اس سے بدلہ نہ لیں؟ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَمَّ اللَّهُ شَفَانِي، کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے شفا دے دی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وَأَمَّ اللَّهُ قَدْ شَفَانِي، کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، وَقَدْ عَافَانِي، مجھے اللہ تعالیٰ نے عافیت بخش دی ہے، وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں لوگوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فتنہ اور کسی قسم کا کوئی فساد جو ہے وہ برپا کر دوں۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر میں اس کو سزا دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ساتھی کو سزا دے دی۔ منافق تھا نا، کلمہ تو ظاہری طور پہ پڑھتا تھا، لیکن اس کا جرم اتنا بڑا تھا۔ ایک اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا، کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں فتنے اور فساد کو برپا کروں۔ یعنی اگر میں نے اس کو سزا دے دی تو لوگ جادو کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور اس کو بڑھا جانیں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کی کوئی چیز ایسی رونما ہو کہ جس سے لوگوں کے اندر جادو کی طرف جو ہے وہ مائل ہونے کا ایک ذہن پایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف کر دیا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں سلسلہ صحیحہ کے اندر کہ وہ شخص بعد کے اندر بھی آتا جاتا رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو بھی کرتا تھا، آپ کی مجلس میں بھی بیٹھتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بالکل معاف کر دیا تھا، کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ جو عفو درگزر کا مظاہرہ ہے کہ جانی دشمن قاتل ہے، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا بھی دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ ایک حدیث میں یہ لفظ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا وَرَاءَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَشَدُّ، کہ اس کے بعد جو اللہ کا عذاب ہے وہ میری سزا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جیسے عبداللہ ابن ابی ہے، منافق تھا، اور اس کی منافقت جو ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئی تھی غزوہ احد کے موقع پر، کہ جب وہ 300 اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو جاتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، عفو درگزر کا مظاہرہ کیا، بلکہ قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ عفو درگزر کو لازم پکڑیں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف کر کے آپ نے عفو درگزر کا جو مظاہرہ فرمایا اور اپنے ذاتی انتقام کو ترک کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے جو حوالے کر دیا ہے، یہ اتنی بڑی مثال ہے کہ اس مثال سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، ہمیں کبھی بھی اپنی ذات کو آگے نہیں لے کے آنا چاہیے، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام لیا ہی نہیں تھا۔ ہاں، جب اللہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کی پامالی ہوتی، اللہ کی حدوں میں سے کوئی حد پیمال ہوتی، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو قصاص، دیت اور کفارے کا معاملہ ہے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کا جو معاملہ ہے، اس میں آپ سب سے زیادہ سخت ہوتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، اپنے ذاتی معاملات کو کبھی بھی ہم انتقامی کارروائی نہ کریں، بلکہ عفو درگزر کا مظاہرہ کریں۔ یہ واقعہ اور یہ حدیث ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم، ہمارے نوجوانوں کے اندر عفو درگزر کے مظاہرے کی اللہ تعالیٰ ہمیں فکر نصیب فرما دے، اور ہماری جو رائے ہے اور ہماری جو عقل ہے اسے درست فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔